السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ود یو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، پیپلز پارٹی سندھ کے انفارمیشن سیکریٹری اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے چیف سیکیورٹی انچارج اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر جناب منور سہروردی کے 20ویں شہادت کے دن کے موقع پر آرٹس کونسل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کی یاد میں ایک ایونٹ منعقد ہو رہا ہے، جس میں منور شہید کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ منور سہروردی شہید کون تھے؟ کس طرح انہوں نے سیاست کی؟ کیا ان کے نظریات تھے؟ یہ آج کے نوجوانوں کو، جو آج کے نوجوان پی ایس ایف میں کام کرتے ہیں، جو آج کے نوجوان یوتھ میں کام کرتے ہیں، یا جو آج اس کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے ہیں کام کرنے کے لیے، سیاست کرنے کے لیے، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ منور سہروردی شہید بنیادی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اساسہ تھے۔ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک درمیانے طبقے کے رہائش سے متعلق جو آبادی ہے، جیل روڈ کے قریب حیدرآباد کالونی میں رہتے تھے اور انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کی کمٹمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک ایسی کمٹمنٹ تھی کہ جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن رشک کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انتہائی مشکل دور میں، انتہائی خوفناک سیکیورٹی چیلنجز کے زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے ذاتی سیکیورٹی پہ ان پہ بھروسہ کیا۔ اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس شخصیت کو مختلف پہلوؤں سے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہو، جو اس حد تک ایک دہشت گردی کا، شہری دہشت گردی کا زمانہ ہو، سرحدوں کے اندر اور اس سے دوسرے پار، اس پار، ہر جگہ پہ ایک لیڈرشپ کے لیے زندگی کے حالات تنگ کیے جا رہے ہوں، ان حالات میں ایک ایسے شخص ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے فرائض انجام دیں، تو اس سے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور منور سہروردی وہ شخصیت تھے۔ پھر وہ انتہائی لائر انسان تھے۔ پیپلز پارٹی کے ورکرز سے پیار کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، ان کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی پرابلم ہوتا تھا، وہ تنظیمی پرابلم ہو، وہ سیاسی پرابلم ہو، یا وہ کسی اور حکومتی معاملات سے متعلق کوئی پرابلم ہو، تو وہ نہ صرف سنتے تھے بلکہ اس پہ کوشش کرتے تھے کہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ انہوں نے جتنا جیا پروقار طریقے سے جیا، جتنا جیا سچ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے جیا، اور جتنا جیا اتنا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حصے میں جو زندگی آئی وہ قابل رشک زندگی آئی۔ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے غریب کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے وفادار کارکن نہ اس کو کبھی بھولے ہیں
نہ کبھی بھول سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے عام طور پہ ایک فرضی تناظر، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جیسے کہ جانتے ہیں انفارمیشن ایج ہے، اور ایک فرضی تناظر بنایا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ سروائیو کر سکتا ہے جس کے پاس وسائل ہوں، جن کے پاس پیسے ہوں، جن کے پاس جائیدادیں ہوں۔ میں اس سے قطعی طور پہ ڈس ایگری کرتا ہوں۔ میرے نظر میں، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انتہائی سینئر ورکر ہوں، میرے نظر میں وزیرستان سے لے کے کیاماڑی تک، کشمیر سے لے کے کیاماڑی تک ایسے بے شمار لوگ میرے سامنے، میرے نظروں کے سامنے گھوم رہے ہیں جو مالی وسائل نہیں رکھتے، کمزور ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں اگر ان کا کردار بن رہا ہے تو اس کردار کو ادا کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ اور یہ ٹریڈیشن شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے شروع ہوا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے، کسانوں کی پارٹی ہے، مزدوروں کی پارٹی ہے، نوجوانوں کی پارٹی ہے، اور اس کی یہ جو اس کا جو سیاسی کردار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کو انہوں نے ہمیشہ مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے، پورے طریقے اور پوری قوت کے ساتھ۔ عالمی حالات بدلنے کی کچھ مجبوریاں ضرور ہو سکتی ہیں، نیو لبرل جو اکانومی کے جو طاقت ہے دنیا کے اندر، اس اثر سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے، اس کے باوجود پیپلز پارٹی دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں محنت کشوں کی طرف ایک ہمدردانہ، محنت کشوں کے اندر خوشحالی پیدا کرنے کے جذبات کی حامل ہے۔ اس بجٹ میں، بجٹ 2024-25 میں محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی اسپیچ اور محترم بلاول بھٹو صاحب کی جو نیشنل اسمبلی فلور پہ جو اسپیچ ہے، اس کے اگر جزیات میں جائے تو آپ کو وہ احساس دکھے گا جو ایک محنت کشوں کی پارٹی کی، مزدوروں کی، کسانوں کی، نوجوانوں کی پارٹی کی قیادت کرنے والی لیڈرشپ کے احساسات ہو سکتے ہیں۔ اور منور سہروردی کی جو سماجی حیثیت تھی، وہ کسی فیکٹری کے مالک نہیں تھے، وہ کسی پلازا کے مالک نہیں تھے، وہ درمیانے درجے کے سماجی حیثیت کے حامل انسان تھے، ان کو عزت ملی۔ اور کئی لوگ ہیں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، اور اگر ان کی نشاندہی کرنا شروع کروں تو بہت وقت لگے گا، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں کوئی رچر انسان نہیں ہوں، میں کوئی شاہوکار انسان نہیں ہوں، لیکن مجھ کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ملیر کے انتہائی اہم قومی اسمبلی کی نشست سے ٹکٹ دیا، اور میں الیکشن لڑا، اور میں نے پیپلز پارٹی کے نظریات کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کے سامنے پیش کیا، اور اس کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اس تنازع، اس جو ایک فیکٹ اور ایک کمزور تناظر پیش کیا جا رہا ہے، اس کی وضاحت کرنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک ایسی پارٹی ہے جس نے ہر ایک کو موقع دیا، ایک جمہوری پارٹی ہے۔ جس طرح سے سمندر میں مختلف قسم کی مچھلیاں، مختلف قسم کے جو آبی حیات ہے، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، سمندر ان کو دھکیل کے باہر تو نہیں کر سکتی، اسی طریقے سے جمہوری پارٹیوں میں لوگ آتے ہیں، اچھے لوگ آتے ہیں، برے لوگ آتے ہیں، وقت اور حالات سے جو ہے چیزیں پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ الٹیمیٹلی مثبت سوچ اور فکر کے لوگوں کی فتح ہوتی ہے۔ وقت اور حالات چھنی کی طرح لوگوں کو چھان کے کلیئر کرتا ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں، اچھے لوگ سروائیو کریں گے، اور جو ایک لمیٹیڈ اور بڑی محدود تعداد
کچھ کمزور لوگوں کی ہے وہ حالات اور وقت ان کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دے گا، اور یہی سیاسی عمل ہوتا ہے، یہی جو جدلیات ہے، یہی جو ہے وہ فلسفہ ہے، اور یہی سوچ اور فکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں منور سہروردی شہید کو یاد کرنا چاہیے، اس کے جو اوصاف ہیں، جو اس کا کردار ہے، اس کی وضاحت کرنی چاہیے، اور اس کو مشعل راہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے کسی ویلاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تھینک یو۔